صلی علی رسولہ الکریم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ نوجوانوں، طلبہ عزیز، علماء کرام، جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ انسان ہے من ينفع الناس، کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ جو آدمی لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہوتا ہے، اتنا پسند کہ جس نے اپنے قوم کے ساتھ خیر خواہی کی ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کا ذکر اپنے قرآن کریم میں فرما دیا ہے۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے۔ چیونٹیوں کا سردار وہ میدان میں گھوم رہا تھا، بہت سی چیونٹیاں بھی اس کے ساتھ میں وہی میدان میں گھوم رہی تھی۔ چیونٹیوں کے رہبر نے کہا کہ ایک قوم کی جماعت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے، کہیں غفلت میں تمہیں کچل نہ ڈالے، لہٰذا تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو اس چیونٹی کے سردار کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ خود اس کا ذکر اپنے کلام مقدس میں فرما دیا، اور پوری ایک سورہ نمل اپنے کلام میں نازل فرما دی۔ اس سے بزرگوں، جہاں تک کوشش ہو اپنے سے خیر کا معاملہ ہونا چاہیے، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے ہو، چاہے وہ مال کے ذریعے ہو، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو۔ جو آدمی خیر خواہی کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے بہت زیادہ اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتے ہیں، اور دین اسلام یہ آیا ہی خیر خواہی کے لیے ہے۔ واقعہ بہت مشہور ہے کہ 3 صحابہ ایک میدان میں تھے، ایک کی روح نکلنے والی تھی، اس نے کہا کہ پانی، ایک صحابی رسول پانی لے کر آئے، برابر میں جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے بھی مانگا پانی شدت پیاس کی وجہ سے۔ اب یہ مرنے والے صحابی کہنے لگے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے بلکہ میرے بھائی کو ضرورت ہے، وہ پانی وہاں تک پہنچا دیا۔ لیکن یہ کہ تیسرا برابر میں موجود تھا، اس نے بھی پانی مانگا، دوسرے والے نے تیسرے تک پہنچا دیا۔ جب تیسرے کے پاس پہنچا تو اس کا انتقال ہو گیا، پانی پلانے والا دوسرے کے پاس آیا تو اس کا بھی انتقال ہو گیا، پہلے کے پاس آیا تو اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو ہمیں پیغام دیا ہے تو وہ خیر خواہی کا پیغام دیا ہے۔ یہ جو مدرسے بن رہے ہیں، آپ کی گاڑی کمائش، یہی تو خیر خواہی ہے۔ یہ لائبریری جو بن رہی ہے، ہمارے اشرف علی صاحب، ہمارے ڈاکٹر واجد صاحب اور داروغہ جی، ہمارے جاوید صاحب اور بھی دیگر ان کے معاون حضرات یہاں موجود ہیں، حضرت مفتی عبد الجبار صاحب، ان کے واسطے سے یہ دراصل لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی بہت پسند ہے۔ اور اس ایجوکیشن کا ذکر کلام مجید میں تقریباً 500 جگہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے راسو بالیان جی صاحب، ان کی بھی بڑی خدمات ہے۔ یہ علم کا ایک مرکز اس وقت جو یہاں لگایا گیا ہے، میرے بزرگوں علم کے متعلق کلام مقدس میں تقریباً 5 جگہ 500 جگہ اللہ تعالیٰ نے علم ہی کا ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اؤتوا العلم درجات، کہ علم کو حاصل کرو، چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ صحابہ کی مقدس جماعت اگر تم علم کو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرو گے تو تمہیں خشیت الہی نصیب ہوگی، اور اگر تم علم کو اپنے مقصد کے لیے سیکھو گے تو یہ علم تمہارے لیے سیکھنا عبادت بن جائے گا۔ اگر تم اس میں سرچنگ کرو گے، کھوج کرو گے تو یہ تمہارے لیے قسم کا جہاد بن جائے گا۔ اگر تم یہ علم دوسروں کو سکھاؤ گے تو یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، یعنی باقی رہنے والا ثواب۔ ہم تو دنیا میں نہ رہیں گے لیکن اس کا ثواب برابر ہمیں ملتا رہے گا۔ میرے بزرگوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ نبی کریم نے تو ہمیں دونوں علم حاصل کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ ولو کان بالصین، کہ علم کو حاصل کرو، چاہے آپ کو چین جانا پڑے، اتنا لمبا سفر کرنا پڑے، چاہے وہ طالب ہو یا طالبہ ہو۔ لیکن افسوس یہ ہوا کہ ہم نے اس علم کو توڑ دیا، دنیاوی علم الگ کر دیا، عصری علم الگ کر دیا اور دینی علم الگ کر دیا، اور پھر یہ دنیاوی علم، یہ عصری علوم کو دینی علوم پر ترجیح دے دی۔ آج یہ ہوا کہ ہمارا یہ ذہن عصری علوم کا غلام بن گیا۔ کچھ تو کمی ہماری رہی ہوگی، ورنہ تو میں آپ کو ماضی کی گلیوں میں لے کے چلتا ہوں کہ ان مدرسوں میں جہاں ایک طرف عالم دین پیدا ہوتا تھا وہیں دوسری طرف سائنسداں بھی پیدا ہوتا تھا۔ جس مدرسے میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ پڑھ کر زمانے کے امام غزالی بنے ہیں، اسی مدرسے میں البیرون ایک بہت بڑا سائنسداں فلکیات کا اور سماویات کا وہ بنا ہے، وہ بھی انہی مدرسوں میں پڑھ کر ایک ساتھ نکلا تھا۔ اسی طریقے سے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہ جنہوں نے فتنہ اکبری کا سردبال کیا، اگرچہ وہ ایک طرف دین کے امام تھے لیکن دوسری طرف ان کے پاس میں پڑھنے والے وہ عصری علوم کے بھی ماہر تھے۔ ان کے شاگردوں میں احمد ایک نام گزرا ہے کہ جو لاہور کا رہنے والا، اس نے تاج محل، دہلی کی جامع مسجد اور لال قلعہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، تو جہاں وہ دین کا امام بناتے تھے وہاں عصری علوم کا بھی ساتھ ساتھ میں امام بناتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے اشرف علی بھائی جن کا نام یہاں لکھا ہوا ہے، حضرت بھانوی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی تھانہ بھون کے رہنے والے تھے۔ ایک ہی چھت کے نیچے انہوں نے سینکڑوں کتابوں کو لکھا ہے، اسی چھت کے نیچے پڑھ کر یہ بھی دنیا کے امام بن کر آپ کے سامنے آئے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، جو آج لائبریری کا قیام ہوا ہے یہ بھی اسی مقصد کے تحت ہوا ہے کہ ہم دینی علوم بھی پڑھیں، عصری علوم بھی پڑھیں، اور پڑھ کر ہم دین کے بھی امام بنے اور دنیا کے بھی امام بنے۔ ہم بہت ہی مبارکباد پیش کرتے ہیں عالی جناب عزت مآب جناب ڈاکٹر واجد صاحب اور داروغازی جاوید صاحب اور اشرف علی صاحب اور مدرسے کے معزز اساتذہ کرام اور حضرت مفتی عبدالجبار صاحب کا کہ جنہوں نے رات دن کوششوں کو کر کے ماشاءاللہ چار چاند مدرسے میں بھی لگائے ہیں اور ایسے لوگوں کو یہاں لا کر آپ کے لیے دنیاوی راستہ بھی نکالا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔